بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مسجد میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ نماز میں بہت جلد بازی کرتے ہیں، ایسے بھائیوں کو کچھ نصیحت کیجیے۔ نماز میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ گویا کہ کامیابی کو معلق ٹھہرایا گیا ہے خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے پہ۔ اسی لیے سب سے بڑا چور وہ سمجھا گیا ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، کہ لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے چوری کرنے کے اعتبار سے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز کی چوری یہ ہے کہ ایک بندہ رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرے۔ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں جلد بازی کرنے والے انسان کو یہ کہا کہ وہ نماز کا چور ہے، اور چوریوں میں سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ ایک انسان نماز میں چوری کرے، یعنی رکوع اور سجدہ میں اطمینان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نماز پڑھی تھی اور آپ کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں ادا کی۔ وہ دوسری مرتبہ گئے، نماز پڑھے اور پھر آ کر کے سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور یہی بات کہی کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے نماز پڑھا اور آ کر کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تب انہوں نے کہا کہ میں تو ایسے ہی نماز پڑھنا جانتا ہوں، مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتائیے۔ تب آپ نے فرمایا تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح سے وضو کر لو اور پھر نماز پڑھو، اور جب رکوع کرنا ہو تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، اور ایسا ہی اپنی پوری نماز میں کرو۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسیء بالصلاۃ، نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنے والے کو تنبیہ کیا کہ نماز میں اطمینان سے ہر کام کو انجام دو۔ خشوع اور خضوع نماز میں برتنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، تو جب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ما صلی، تم نے نماز ہی ادا نہیں کی۔ حالانکہ انہوں نے نماز ادا کی تھی لیکن رکوع اور سجدہ صحیح سے نہیں کیا تھا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سخت بات کہی، کہا کہ ولو مت علی غیر الفطرہ التی فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، کہ اگر تم اسی کیفیت میں وفات پا گئے جس کیفیت میں ابھی تم نماز ادا کر رہے ہو، تو تم اس
فطرت پر وفات نہیں پاؤ گے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے، جس دین پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ تو کتنی سخت بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز میں جلد بازی کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے خشوع اور خضوع کو برتتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔